اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر، جی ہاں، آج 15 اگست یوم آزادی دیوس اور پورے ملک میں جشن آزادی بڑی اتساہ اور جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ دلی کے لال قلعے سے خبر آ رہی ہے کہ دلی کے اس لال قلعے، اس فصیل، اس دیوار پر ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی جی کھڑے رہے، جی ہاں، اور انہوں نے پھر بہت ساری باتیں کہی، دیش ہت میں باتیں کہی ہے، اور وہ میرا خیال 12-13 سال سے باتیں کہتے ہی آ رہے ہیں، آج تک ہو کچھ نہیں پا رہا ہے۔ لیکن اس بار جب وہ کھڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے خاص طور سے اسٹوڈنٹس، چھاتراؤں کو قریب کرنے کی کوشش کی اور انہیں سنہرے سپنے دکھائے، جیسے وہ آپ کو اور مجھے 12 سال سے دکھا رہے ہیں اور 2013 میں انہوں نے دکھائے تھے۔ جو ایک بھی سپنا آپ کا میرا پورا نہیں ہوا، تو ایسے کئی اچھے پیارے پیارے جھوٹ انہوں نے لال قلعے کی فصیل سے بولے ہیں، اور جھوٹ بولنے میں وہ ماہر ہے، شرم بھی نہیں آتی، غیرت بھی نہیں آتی، ملک کا اپمان ہوتا ہے، جشن آزادی، یوم آزادی کا اپمان ہوتا ہے کہ آج وہ بات کیا کر رہے ہیں اور وعدے پورے نہیں کر رہے ہیں۔ خیر، مودی جی نے باتیں رکھی، بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے کم از کم جھوٹ بول کر تسلی تو دی ہے۔ بس آج ہم پرارتھنا کرتے ہیں کہ وہ جتنی باتیں انہوں نے کہی، اللہ کرے کہ وہ سچی ہو، اور جتنے وعدے انہوں نے پورے کیے، اللہ کرے کہ وہ سچے ہو۔ پردھان منتری نے 10 باتیں وہاں پر لال قلعے کی فصیل سے رکھی ہے۔ ہماری تمنا ہے کہ وہ کبھی کبھی یہ بھی کہہ دیا کرے کہ یہ جو لال قلعے کی فصیل پر میں جھنڈا لہرا رہا ہوں، اور مجھ سے پہلے تمام لوگوں نے جھنڈا لہرایا ہے 70 سالوں میں، یہ مسلمانوں کی دین ہے۔ کبھی کبھی وہ کہہ دے تو تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ جو اندھ بھکت ہے، گوبر بھکت ہے، ان کے ماننے والے ہیں، جو مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، موب لنچنگ کر رہے ہیں، مسلمانوں سے سوال کر رہے ہیں کہ تمہارا کیا ہے، تو ان کی جھوٹی زبان سے کم از کم ایک بار سچی بات نکلنی چاہیے۔ وہ بتا دیں کہ لوگوں، یہ لال قلعے کی فصیل جو ہے یہ مسلمانوں نے دی ہے، یہ لال قلعہ خوبصورت مسلمانوں نے دیا ہے، یہ سامنے خوبصورت مسجد مسلمانوں نے دیا ہے، یہ تاج محل جس سے کروڑوں روپئے ہماری حکومت کو آ رہے مسلمانوں نے دیا ہے، یہ گول گنبد، یہ بی بی کا مقبرہ، یہ پنچک کی، یہ جے پور کی خوبصورتی، یہ بہت ساری چیزیں سب مسلمانوں نے دی ہے۔ لوگوں، مسلمانوں سے نفرت نہ کرو، ایسا اگر کھل کر کہہ دے وہ لال قلعے سے ایک بار، یا پھر اپنے من کی باتوں میں بھی اگر کہہ دے تو اتنا ہی بہت بڑی بات ہوگی۔ لیکن لال قلعے سے خیر انہوں نے بہت ساری باتیں کہی ہے۔ بس دعا کیجیے، آپ چاہے جس دھرم کے ہو، آپ پرارتھنا کیجیے کہ وہ جو بولے ہیں وہ پہلے کی طرح اب جھوٹ ثابت نہ ہوں۔ ناظرین، گزشتہ کل یعنی 14 اگست کو ہی، 15 اگست کے ایک دن پہلے، صدر جمہوریہ ہند یعنی پریزیڈنٹ آف انڈیا نے ایک بیان دیا، ایک خطاب کیا۔ اس بھاشن میں، اس بیان میں، یوم آزادی سے پہلے جو بیان پریزیڈنٹ آف انڈیا نے دیا، اس میں انہوں نے سب سے پہلے تو تعلیمی نظام کو شفاف بنانے کا یقین دہانی کی کہ ہم ایجوکیشن سسٹم کو بالکل صاف و شفاف بنائیں گے، یعنی اس کو سدھاریں گے، جی۔ اور انہوں نے نوجوانوں کو، یواؤں کو ملک کا مستقبل، دیش کا فیوچر بتایا کہ آپ دیش کا فیوچر ہو۔ اب سوال یہ کھڑے ہو رہے ہیں کہ میڈم، آپ کا ہم سمان کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر لوگ ٹرول کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میڈم ہم آپ کا سمان کرتے ہیں، آپ ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، صدر جمہوریہ ہے، ملک کی شان ہیں آپ، اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایجوکیشن سسٹم کو ایک دم سندر، شفاف، پاردرشتا کے ساتھ میں بہت ہی اچھا بنائیں گے، تو ابھی تک کیوں نہیں اچھا بنایا؟ دوسرے، آپ
تعلیمی نظام کو صحیح کرنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن پیپر لیک آپ کی موجودگی میں سرکار کے نمائندے بڑے پیمانے پر کرپشن کر رہے ہیں، ایک بھی پیپر جو ہے وہ صحیح انداز میں ہو نہیں پا رہا ہے، لاکھوں کروڑوں بچوں کی زندگی سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اور آپ کے طرف سے بھی کوئی ایسی مضبوط کارروائی ان کرپشن کرنے والوں پر نہیں آئی ہے، نہیں ہوئی ہے، نہ آپ کا کوئی ایسا کڑی کارروائی کا بیان آیا ہے، اور اب آپ ہم کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تعلیمی نظام کو بالکل اچھا شفاف بنائیں گے، اور آپ ہم کو ملک کا فیوچر کہہ رہے ہیں۔ ہم کو تو پولیس پیٹ رہی ہے، ہم پر واٹر کینن پیلٹ گن چل رہے ہیں، ہماری بچیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، پڑھنے والی بیٹیوں کو پولیس گھسیٹ رہے ہیں روڈ پر، اور صرف گھسیٹ نہیں رہے ہیں، کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ کیا حرکت بیٹیوں کے ساتھ میں کی جا رہی ہے۔ آپ کہہ رہے روزگار پیدا کرو، روزگار پیدا کرنا اور روزگار دینا اور روزگار کا نظام سسٹم بنانا یہ سرکار کا کام ہے۔ خیر، صدر جمہوریہ ہند کے اس بھاشن کو جو انہوں نے ایک دن پہلے دیا ہے، اس کو لے کر کافی سوشل میڈیا پر بحث شروع ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایجوکیشن سسٹم کو سدھاریں گے، اب دیکھتے ہیں کتنا سدھارا جاتا ہے۔ اور وہ خود ایک مہیلا ہے، اس لیے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم خواتین کو با اختیار بنائیں گے، ان کو مضبوط، ان کو پاورفل بنائیں گے۔ جی ہاں، یہ بی جے پی کی باتیں ہیں، اور بی جے پی نے بھی نعرہ لگایا تھا، اسی نعرے پر بی جے پی آئی تھی، جی ہاں، بیٹی پڑھاؤ، بیٹی پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ۔ لیکن بی جے پی کے دور میں اور اس سرکار کے دور میں، جس میں میڈم پریزیڈنٹ بنی ہوئی ہے، اس سرکار کے دور میں کوئی بھی بیٹی محفوظ نہیں ہے، نہ بچ پا رہی ہے، نہ پڑھ پا رہی ہے۔ آئیے دوسری بڑی خبر آ رہی، جی ہاں، راجستھان کیبنٹ نے یکساں سول کوڈ UCC یونیفارم سول کوڈ بل کو منظوری دے دی، اور ساتھ ہی ساتھ کثرت ازدواج پر پابندی بھی لگا دی، یعنی اب آپ ایک سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتے، اور طلاق کو لے کر یہ کہا کہ طلاق کی 60 دن میں رجسٹریشن لازمی ہے، طلاق کی 60 دن میں رجسٹریشن لازمی ہے۔ تو خیر، اب پورے ملک میں جیسے ابھی پارلیمنٹ شروع ہوئی تو کسی اہم مدے پر بات نہیں ہوئی، ہاں وندے ماترم بل کو پاس کیا گیا، کیونکہ وندے ماترم کے پڑھتے ہی ملک میں وکاس ہو جائے گا، اس لیے وہ بل پاس کر دیا گیا۔ اب UCC یونیفارم سول کوڈ یہ ایک خاص مذہب کو ٹارگٹ کرتا ہے، مسلمانوں کے خلاف باقاعدہ ایک ماحول بنتا ہے، تو ایسے تمام بل جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہو وہ بھارتیہ جنتا پارٹی لانا چاہتی ہے، تاکہ ہندوتوا ٹولہ خوش ہو۔ اور کثرت ازدواج کہ ایک سے زیادہ بیویوں سے شادی، اب اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن 2% لوگوں کی بھی دوسری شادی نہیں ہے، یعنی بدنام کیا گیا اسلام کو، اور دوسرے دھرم والے شادی نہیں کرتے۔ 10 جگہ منہ کالا کرنے کی اجازت ہے، مگر کسی ودوا، کسی یتیم، کسی اناتھ، کسی طلاق شدہ لڑکی کو آپ سہارا نہیں دے سکتے ہیں، ہاں جگہ جگہ آپ منہ کالا کر سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین، ایک بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، ماننی راہل گاندھی کو سپریم کورٹ سے ایک بڑی راحت ملی ہے۔ کس معاملے میں؟ ساورکر پر کمنٹ، تبصرہ اور ریمارکس کرنے کی وجہ سے جو ان پر مقدمات درج ہوا ہے، اس معاملے میں راہل گاندھی کو سپریم کورٹ سے بڑی راحت ملی۔ اتر پردیش میں زیر سماعت شکایت اور تمام کارروائی ختم کر دی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ راہل گاندھی آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھل کر وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی ناپاک پالیسیوں کے خلاف بول رہے ہیں، RSS کی چمڑی ادھیڑ رہے ہیں، اور جتنے بھی ایسے ہندو مسلمانوں کو لڑانے والے سنگھن ہیں، اس کے خلاف، خاص طور سے RSS کے خلاف دبا کر، جم کر بے بات بول رہے ہیں۔ جی ہاں، اب ساورکر آپ جانتے ہیں کہ دیش کو آزادی دلانے والے کون تھے، اور انگریزوں کے مخبر اور انگریزوں کے وعدہ معاف گواہ کون تھے، آپ جانتے ہیں۔
تو اب جو لوگ اس وقت انگریزوں کے مخبر، انگریزوں کے وعدہ معاف گواہ، स्वतंत्र सेनानियों के दुश्मन थे, मुखबरी करते थे इनकी, मुजाहिदीन आज़ादी की, स्वतंत्र सेनानियों की, आज वो देश में अपना हक जताने की और अपना यूँ समझिए कि देश पर अपनी ही सत्ता चलाने की कोशिश कर रहे हैं. तो ऐसे लोगों के खिलाफ राहुल गांधी दबाकर खुलकर बोल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जैसे लोगों को भी बोलने का मौका मिल रहा है. और खुद राहुल गांधी कह रहे हैं कि बोलो, जमकर बोलो, सच बोलो, हक बोलो, देश के हित में जरूर बोलो. तो राहुल गांधी ने सावरकर के खिलाफ जो बोला था, तो उन पर फिर सावरकर के लोगों ने जो है वो मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से तमाम मुकदमात सावरकर पर रिमार्क्स को लेकर जो राहुल गांधी पर थे, वो तमाम मुकदमात ख़त्म कर दिए गए. नाज़रीन, गुज़िश्ता कल जब 12 बजे, तो रात ही में 12 बजे यानी 15 अगस्त शुरू, तो 14 अगस्त की रात 12:02 पर जलगांव जिला का एक तारीखी ऐसा शहर, जहां खुद गांधी जी आए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आए, खान अब्दुल गफ्फार खान आए, बड़े बड़े मुजाहिदीन आज़ादी ने वहाँ पर कदम रखा, वहाँ बैठक हुई, वहाँ मीटिंगें हुई, और उस शहर का नाम है फैज़पुर, जो मेरे अपने शहर रावेर से, जहाँ का मैं ओरिजिनल हूँ, वहाँ से बस यूँ समझिए कि 25 किलोमीटर पहले है. तो गुज़िश्ता कल वहाँ पर रात में 12:02 को तिरंगा लहराया गया और सलामी पेश की गई. जी हाँ, मेरा ख्याल कुछ ऐसे शहर है जहाँ पर ये परंपरा कायम है कि रात को ही 12 बजे के बाद तिरंगा लहराया जाता है और जश्न मनाया जाता है और सलामी पेश की जाती है. तो फैज़पुर में भी हमारे जो आमदार रहे हैं शरीफ चौधरी साहब, जिनका पूरा ख़ानदान राजनीतिक घराना है, और इन्हीं घराने के साथ मिल बैठ कर जो है हिंदू मुस्लिम एकता का माहौल बनता है, और पहले भी बना था. और गांधी जी यहाँ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यहाँ पर आए थे, तो इन्हीं के घराने में शरीफजीत चौधरी ने ये परंपरा शुरू की है फैज़पुर शहर में. तो गुज़िश्ता कल मुझे एज ए चीफ गेस्ट, मेहमान खुसूसी, प्रवक्ता के तौर पर बुलाया गया था. मैं वहाँ पर पहुँचा और फिर रात 12 बजे से आधा घंटा पहले हमने थोड़ी सी तारीख़ बयान की, हिस्ट्री बयान की, आज़ादी की कहानी. मुझसे पहले ज़िला अध्यक्ष धनंजय चौधरी ने 10 मिनट भाषण किया, उन्होंने भी बहुत प्यारी बात रखी, और उसके बाद फिर एक 15 से 20 मिनट का मेरा भाषण हुआ तिरंगा लहराने से पहले, जिसमें मैंने शॉर्टली समाज को बताया, हिंदू मुसलमान भाइयों को बताया कि आज़ादी ये गुलदस्ते की तरह बहुत ही यानी सजा कर नहीं मिली है, बल्कि हमारे बुज़ुर्गों ने, पुरखों ने, पूर्वजों ने, हमारे बाप दादा ने, हमारे असलाफ ने, यहाँ तक कि हमारे उलमा, मस्जिदों में नमाज़ पढ़ाने वाले इमाम और मदरसों में पढ़ाने वाले, कुरान पढ़ाने वाले उलमा, मुस्लिम धर्म गुरुओं ने बहुत कुर्बानियाँ दी, और हिंदू मुसलमान मिलकर जो है इस देश को आज़ादी दिलाई. वो सारी कुर्बानियों को मैंने थोड़ा सा शॉर्टली बयान करते हुए ये अपील की लोगों से कि ये जो नई नस्ल है, जेन ज़ी, अभी जो हमारी नई युवा पीढ़ी है, इन तक आज़ादी की कुर्बानियों की असल तारीख़ जानी चाहिए, वरना सोशल मीडिया के द्वारा आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जो है, जो गलत कहानियाँ पेश कर रही है, ये मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचाएगी, नई पीढ़ी के दिमागों को ख़राब करेगी. भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस नफ़रतों वाली राजनीति जो अंग्रेज़ों के ज़माने में होती थी, लड़ाओ और राज करो, वो राजनीति अपना रही है. इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि नई नस्ल को, युवा पीढ़ी को हम अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ याद दिलाएँ. फिर 12:05 को तिरंगा लहराया गया, सलामी दी गई और राष्ट्रगान पढ़कर प्रोग्राम ख़त्म हुआ. नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है. जी हाँ, पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम आज़ादी के मौके पर भारत को गोया के बराह रास्त धमकी दी. क्या धमकी? शहबाज शरीफ ने भारत को पानी पर वहाँ उधर ईरान गैस, तेल, क्रूड ऑयल रास्ते बंद कर रहा है और उस पर टेंशन बना हुआ है. खैर हमारे साथ तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह.
لیکن یہاں پانی پر جھگڑا شروع ہے اور شہباز شریف نے بھارت کو پانی کے معاملے پر لے کر براہ راست جواب کی دھمکی دی. سندھ ٹاس معاہدے پر یہ کہا کہ شہباز شریف نے کہا کہ سندھ ٹاس معاہدے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اور کہا کہ پاکستان کے پانی کا ایک ایک قطرہ ریڈ لائن ہے, اس معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. آپ جانتے ہیں کہ 14 اگست کو یعنی ایک دن پہلے وہاں پر جشن یوم آزادی پاکستان میں منایا جاتا ہے. تو جشن یوم آزادی کے وہاں کے پروگرام میں شہباز شریف نے بھارت کو براہ راست جواب دینے کی دھمکی دی. ناظرین, ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب انصاری نے بتایا کہ مرحوم بابا صدیقی کے بیٹے ذیشان صدیقی, آپ جانتے ہیں کہ بابا صدیقی کا مرڈر اور قتل کیسے ہوا, پوری دنیا نے دیکھا. بابا صدیقی ایک قد آور اور بڑے مضبوط مسلم لیڈر تھے, لیکن خیر سازشوں کا شکار ہو گئے اور انہیں یہ سمجھیے کہ راستے سے ہٹا دیا گیا. مگر اب بڑے افسوس کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ان کے لخت جگر ذیشان صدیقی کو جان سے مارنے کی دھمکی حالانکہ کئی بار ملی اور اللہ نے ذیشان صدیقی کی زندگی لکھا ہے. اس لیے اس دن بھی جب ان کے بابا کا انتقال ہوا اس وقت ذیشان صدیقی سمجھو بچ گئے, اللہ نے بچا لیا. کیونکہ ہمارا ایمان ہے اہل ایمان کا کہ موت جب آنا ہے تب آنا ہے, اور زندگی لکھی ہے تو کوئی مار نہیں سکتا, اور موت کا وقت قریب آ گیا تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی. ہمارا ایمان ہے کہ زندگی موت نفع نقصان سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں, اور ذیشان صدیقی ایسے ہی اہل ایمان ہیں. تو اب ذیشان صدیقی کو لگاتار جان سے مارنے کی دھمکی آتی رہتی ہے, مگر ابھی جو دھمکی آئی ہے اس کا کال جو ہے وہ پاکستان سے آیا تھا. فورنسک جانچ میں یہ تصدیق ہوئی ہے, بات سامنے آئی ہے. کیا لارنس بشنوئی گینگ پاکستان کو مدد کر رہا ہے؟ اب ایسے بھی سوالات سامنے آ رہے ہیں. ناظرین, ایسی ایک بڑی خبر ممبئی سے پھر آ رہی ہے. جی ہاں, پرکشش منافع یعنی بہترین انداز میں ڈبل, 10 لگاؤ 20 ملے گے, 1000 لگاؤ 2000 ملیں گے, 1 لاکھ لگاؤ 2 لاکھ ملیں گے. ایسے کئی منافع دکھا کر کئی لوگ ٹھگی کا کام کر رہے ہیں. ابھی یہ خبر آپ کو ممبئی سے آ رہی ہے کہ پرکشش منافع کی لالچ دے کر سرمایہ کاری کرانے والا, چلانے والا, سرمایہ کاری کا نظام چلانے والا گرفتار کر لیا گیا ہے. ان کی پوری ٹیم میں سے کئی ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ بغیر کسی لائسنس کے یہ عوام سے سرمایہ کاری کے نام پر رقم اصول کر رہے تھے. آخرکار ان پر چھاپا مارا گیا. لوگوں کی شکایتوں کے بعد میں قانونی طریقے سے ان کو گرفت میں لیا گیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ AI اوریجن ڈیجیٹل کمپنی کے خلاف ممبئی پولیس نے اقتصادی جرائم شاخ نے اس کمپنی پر بڑی کارروائی کی ہے. اس معاملے میں کمپنی کے 4 عہدیداروں کو گرفتار کیا گیا ہے اور بھی تفتیش جاری ہے. پولیس کے مطابق یہ لوگ بڑے سرمایہ کاروں کو دھوکہ دہی سے بچانے کے لیے ان کو منافع خوب اچھے پرکشش منافع کے لالچ دیتے تھے اور ان سے لاکھوں کروڑوں روپئے اصول کرتے تھے. ایسے بہت ساری کمپنیاں ہمارے پاس بھی آتے رہتے ہیں. ابھی بیچ میں ایک معاملہ آیا تھا, ہمارے علماء کرام, مسجدوں کے امام, مدرسوں میں پڑھانے والے, پہلے تو ہماری تنخواہیں بڑی کم ہوتی ہے, لیکن ہمارے علماء کرام اور اماموں کو بھی باقاعدہ ایسے ہی پرکشش منافع کی لالچ دے کر ان کو بھی باقاعدہ کاروبار بتایا گیا. کون سا گولڈ ہے اس کے نام پر کاروبار بتایا گیا. اماموں نے, اللہ بس سب کی حفاظت کرے, اپنے بھی پیسے, دوستوں کے بھی پیسے, بیوی کے زیورات, خاندان والوں کے پیسے, وہ لاکھوں روپے کی تعداد میں وہاں دیے پرکشش نفع کی لالچ میں, اور اب سارا معاملہ ختم ہو گیا. اب وہ سارے امام ائمہ مجھے فون کرتے ہیں, مفتی صاحب اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے, آپ سیاسی لیڈر بھی ہے, آپ ہماری مدد کیجئے,
اب میں اتنا پریشان رہتا ہوں کہ اگر میں نے اپنا سیاسی پاور طاقت استعمال کیا اور گورنمنٹ سے میں نے اپنے لیٹر پر کچھ اپیل کی اس معاملے کی جانچ کی انکوائری کی تفتیش کی تو جیسے 4 پکڑے گئے وہ بھی پکڑے جائیں گے چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہوں. لیکن بہت ساری چیزیں روک دیتی ہے کہ ایک طرف یہ ہمارے علماء ہے ائمہ ہیں بغیر لکھا پڑھی کے لاکھوں کروڑوں روپے انہوں نے بھی لگایا ہے اور پھر دوسری طرف یہ ہے کہ داد بھی اپنے ہوڑ بھی اپنے یہ بھی اپنے ہیں اور جو جنہوں نے لالچ دی تھی وہ بھی اپنے ہیں. بڑا عجیب مسئلہ ہے. بس یہ خبر دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے واسطے ایسی کسی لالچ میں آ کر لوگوں نے پیسہ نہیں لگانا چاہیے. کون تمہارا بیٹھا ہوا ہے جو تم کو 5 لاکھ کے 50 لاکھ دے گا؟ کون بیٹھا ہوا ہے؟ کون اتنا بے وقوف ہے؟ ہم بے وقوف ہوتے ہیں اور ہم ایسی حرکتیں کر دیتے ہیں کہ ہم اپنا پیسہ لگا دیتے ہیں. مجھے تو ہنسی آتی ہے. کوئی کہتا ہے میں نے 20 لاکھ دیا, کوئی کہتا ہے میں نے 50 لاکھ دیا, کوئی کہتا ہے میرے 2 کروڑ. ارے یار تم لوگ اتنا لاکھوں کروڑوں روپئے بغیر کسی پہچان کے کسی کو کیسے دے دیتے ہو؟ تو خیر میں جنتا سے یہ اپیل کروں گا, لوگوں سے یہ اپیل کروں گا کہ ایسی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. ناظرین ابھی 11 بج رہے ہیں اور ابھی ہم جلگاؤں کانگریس بھون, کانگریس کا جو ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں سے آ رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ آج 80واں جشن یوم آزادی پورے ملک میں بڑی دھوم دھام سے منایا گیا. کانگریس کا بڑا یوگدان ہے. انگریزوں کو بھگانے کا کام کانگریس نے ہی کیا ہے, RSS یا BJP نے نہیں کیا ہے. کانگریس, جمعیت علماء ہند, تحریک ریشمی رومال, مسجدوں میں نماز پڑھانے والے اور علماء, ہندو مسلم ایکتا کے ساتھ میں 1857 کے بعد ماحول بنا. تو یہ تمام قربانیاں دی گئی ہے ہمارے بزرگوں اسلاف کے دوارا. آج اس کو یاد کرنا, اس کو بیان کرنا اور نئی نسل تک پہنچانا یہ بہت ضروری ہے. تو آج صبح تقریباً یوں سمجھیے کہ 9:30 بجے جو ہے کانگریس بھون میں باقاعدہ ہمارے ضلع ادھیکش دونوں موجود تھے, اویناش بھالے راؤ, اور ایسے ہی مہانگر ادھیکش ضلع ادھیکش جمیل شیخ صاحب, اور میں پردیش کا مہاسچیو ہونے کے ناطے ہم وہاں پر چیف گیسٹ تھے. اور پھر ہمارے ضلع ادھیکش صاحب نے جو ہے باقاعدہ ان کے ہاتھوں سے جھنڈا لہرایا گیا, پھر سلامی پیش کی گئی اور ہم نے راشٹر گیت پڑھا اور تھوڑا سا پھر وہاں پر ہاردک شبھیچھا دی گئی جشن آزادی کی, یوم آزادی کی, انڈیپنڈنس ڈے کی اویناش جی بھالے راؤ اور جمیل شیخ صاحب کی جانب سے. اور پھر میں نے تھوڑا سا تفصیل سے وہاں پر ہمارے بزرگوں کی قربانیاں رکھا. جمعیت علماء اور کانگریس دونوں نے مل کر دیش کو کیسے آزادی دلائی اور کیسے جمعیت علماء نے مہاتما گاندھی کو ساتھ لیا, اور پورے ملک میں جب انگریز نفرتوں کا ماحول بنا رہے تھے اس وقت کیسے کانگریس اور جمعیت علماء نے دیش کو بے ایکتا کا ماحول بنا کر ہندو مسلموں کو ساتھ جوڑ کر انگریزوں کا مقابلہ کیا اور کیسے انگریزوں کو یہاں سے بھگایا. ان تمام چیزوں کو تھوڑا سا میں نے 7 سے 10 منٹ میں بیان کیا. تو آج کا ہمارا کانگریس بھون جلگاؤں کا جھنڈا بندن اور ترنگے کو سلامی کا یہ پروگرام بہت ہی شاندار رہا. ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BMS ڈاکٹر ہیں, سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں. اس کے علاوہ نسوں کا درد, جوڑوں کا درد, گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے. بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو جڑ سے ختم ہو جاتی ہے. شوگر بنا پرہیز بنا انگریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے. دھات روگ یا نائٹ فال, اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں. چہرے کی جھائیاں, داغ دھبے, کالے پن سے ہیں پریشان تو پائیں صاف ملائم چمکدار خوبصورت اسکن نیچرل گلو قدرتی نکھار کے ساتھ نور کریم صرف 5 سے 6 دن کے اندر اثر. ہربل صحت لایا ہے 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے 72 گھنٹے میں علاج. مردانہ طاقت, لیکوریا, شوگر, جوڑوں کا درد, بواسیر, کھجلی, بالوں کا جھڑنا, وزن کم کرنا, وزن بڑھانا, تل مس سے آنکھوں کے اوپر کی چربی, دیش یا ودیش سے کہیں سے بھی ہو, دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد, گردوں میں پتھری, شوگر, کھجلی, لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ